السلام علیکم ناظرین، آج 3 خبریں آئی ہیں اور تینوں افسوسناک خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ صرف 20% پاکستانی جو ہیں ان کو یہ امید ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ یہ گلوبل کنزیومر کانفیڈنس سروے ہے، آج ہی آیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے۔ دوسری جو افسوسناک خبر وہ یہ کہ پاکستان میں جو ایسوسیشن بنی ہے جو لانگ ویلرز یعنی ٹرکوں کی جو گڈس ٹرانسپورٹ والے، اس میں سے جو آئل خوردنی تیل کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان کے دفتر کے پر چھاپہ مارا ہے کمیشن آف پاکستان نے۔ وہ کرتے کیا ہیں، کیوں چھاپہ مارا، اس کی تفصیل بھی دیں گے۔ تیسری بڑی خبر جو پورے ملک کے لیے بڑی ہی خوفناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو اخراجات ہیں، قرضے ہیں، خسارے ہیں، محصولات ہیں، ان کے بارے میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک دونوں نے اکٹھا کہہ دیا ہے کہ بھائی جان یہ آپ کے پاس جو رپورٹس ہیں ہمیں پیش کر رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہم آپ کی جو بھی صورتحال اقتصادی اس کا سرجیکل آڈٹ کریں گے۔ سرجیکل آڈٹ کسی ادارے کی جانب سے کسی ملک کا کرنا یہ بہت کم ہوا ہے تاریخ میں۔ یہ 4 یا 5 دفعہ پہلے ہوا ہے کہ کسی ملک کا ہوا ہو۔ سری لنکا کا ہوا تھا، یہ ہمیں یاد ہے۔ ارجنٹینا کا ہوا تھا، یہ ہمیں یاد ہے۔ جاپان کی صورتحال بری تھی لیکن اس کا سرجیکل آڈٹ نہیں ہوا۔ پاکستان کا سرجیکل آڈٹ کا مطلب کیا ہے؟ سرجیکل آڈٹ کا بھی مطلب ہے کہ آپ نے جو حکومت چلانے کے لیے خرچے کیے وہ آپ صحیح نہیں بتا رہے، جو آپ نے ترقیاتی بجٹ میں پیسے خرچ کیے وہ آپ صحیح نہیں بتا رہے، اور جو آپ قرضے لے رہے ہیں ان کو کہاں استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا یہ آپ صحیح نہیں بتا رہے۔ پچھلے 2-3 دنوں سے اس پہ معاملہ چل رہا تھا۔ اب ہماری رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ سرجیکل آڈٹ ہوگا۔ ہر چیز پوچھی جائے گی، پورا ریکارڈ لیا جائے گا، وہ ریکارڈ جو ہے اس کو سکین کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں کیا کیا۔ آج ہی یعنی کل رات کو یہ فیصلہ ہوا اور آج ہمیں خبر مل گئی اور ہم نے چلا دی ہے۔ وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں ورلڈ بینک والے اور آئی ایم ایف والے کہ آپ ترقیاتی بجٹ پہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اس کا ہمیں 2-3 سال کا پورا تفصیل بتا دیں، پھر یہ بتائیں کہ ہر منصوبے کی منظوری کس نے دی تھی، ایکنک نے یا پھر جو پاکستان میں ایک پارٹی ہے جس کو بجٹ کی ترقیاتی بجٹ کی پارٹی کہتے ہیں، اس کا نام ٹیکنیکل ہے، اس کو چھوڑیں۔ ان دونوں نے منصوبے جو منظور کیے تھے اس کو بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے گا، اور یہ کہ آئندہ آپ نے کوئی بھی بڑا منصوبہ ترقیاتی بجٹ میں ڈالنا ہے تو پہلے ہم سے بات کریں، کیونکہ یہاں پہ بہت گڑبڑ ہے۔ یہ جو آڈٹ ہے یہ ٹیکنیکل وفود جو ابھی پاکستان میں موجود ہیں، آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، ان دونوں نے پاکستان کو یہ باتیں کہی ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک جو کہ پاکستان کو بہت پیسے دیتا ہے، قرضہ دیتا ہے، وہ اس میں شامل ہے، یعنی کہ دنیا کے 3 بڑے ادارے، کیپٹلسٹ ورلڈ، سرمایہ دار دنیا کے 3 بڑے ادارے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صحیح طرح انفارمیشن دیں، ہم اس کا صحیح سرجیکل آڈٹ کریں گے اور معلوم کریں گے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ کتنا غلط ہے اور کتنا سچ ہے۔ اچھا، ایک بات اور جو اب ہو رہی ہے تازہ ترین کہ ہم گرین بجٹنگ جو کریں گے پاکستان میں۔ گرین بجٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پانی، فضا اور جو خطرناک قسم کی آلودگی ہے اس کا ہم نے سائنسی تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان کو گرین بجٹنگ کی ضرورت ہے، کہ درخت کم ہے پاکستان کے، پانی صاف نہیں، ہوا صاف نہیں، اس کے لیے کون سے منصوبے لگانے ہیں۔
ان منصوبوں پہ پہلے آپ کیا خرچ کر چکے ہیں یہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ پیسے کتنے ملے، کب ملے، کہاں خرچ کیے گئے. یہ جو ہے یہ ہماری ایک رپورٹ تھی جس کا سامنے لانا ضروری تھا. اب ایک اور چیز سامنے آ گئی جو ٹرک ایسوسی ایشن کا میں نے ذکر کیا اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا میں نے ذکر کیا. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے حکام نے کل چھاپا مارا ہے ان کے دفتر پر، جو ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے، جو کہ زیادہ تر جو خوردنی تیل ہے اس کی ٹرانسپورٹ کرتی ہے. وہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک مافیا کی کہانی ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، فرض کیا کراچی سے پورٹ سے مال اٹھایا، گلگت، بلتستان، یہاں پہ جو ہے پشاور، کیا پنڈی، یہاں پہنچایا گیا مال. باقی تو ذرا نزدیک ہے نا ایئرپورٹ سے، یہ جو دور کے علاقے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ جب کوئی یہاں امپورٹڈ خوردنی آئل ان علاقوں میں تقسیم کرنے کے لیے باہر سے امپورٹ کرتا ہے تو پھر یہ ٹرک ایسوسی ایشن والے جو ہیں یہ ایکا کر لیتے ہیں. ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جائیں اور ٹرک مالکان سے پوچھیں بھائی کراچی سے پشاور کا کتنا کرایہ ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن وہ انہوں نے اب کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایکا کر لیا ہے اور پرائس فکسنگ کر لی ہے. پرائس فکسنگ کا کیا مطلب ہے؟ 20-25 بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی اتنے سے کم میں پشاور نہیں جانا، اتنے سے کم میں پنڈی نہیں لے جانا مال، اتنے سے کم میں لاہور نہیں لے جانا، اتنے کم سے کم میں سکھر، ملتان وغیرہ نہیں لے جانا، نہ ہی ہم نے